بنیادی طور پر میرا شعبہ خطاطی سے وابستہ ہے اور گزشتہ تقریباً 35-36 سال سے میں کیلیگرافی کے شعبے سے ہی منسلک ہوں۔ میرے استاد صاحب ظہور احمد آزاد صاحب جو یہاں ملتان کے کیلیگرافسٹ تھے، بہت معروف، اور ان کے بعد پھر میں مختلف ممالک میں جہاں بھی میرے جانے کا اتفاق ہوا، کوئی 8-10 ممالک ہیں، وہاں کے اساتذہ کرام سے بھی میں نے اس کیلیگرافی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکھا، جس میں ایران میں میرے استاد آغا موسوی صاحب تھے، مسقط میں نے استاد شیرازی صاحب سے سیکھا، اور سعودی عرب میں میرے استاد شفیق الزمان صاحب جو مسجد نبوی شریف کے خطاط ہیں، اور پاکستان میں استاد خالد جاوید یوسفی صاحب سے بھی میں نے استفادہ کیا۔ میں انسپائر ہوں زیادہ تر ترک کیلیگرافسٹ سے، جن میں استاد حامد دیتاش صاحب ہیں، عبدالعزیز الرفائی صاحب ہیں، اسماعیل حقی صاحب، خاص طور پر میں ان کے کام سے متاثر ہوں۔ باقی زندگی میں یہ سفر تو جاری ہے، زیادہ تر میرا کام مساجد پر ہے۔ میں نے اب تک الحمدللہ کوئی 4000 کے قریب مساجد ہیں جن پر مکمل کام کیا ہے، اور یہ ٹل ناؤ یہ جاری ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے 2 قرآن پاک لکھے ہیں خط نسخ میں، جو پبلشڈ بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 رسم الخطوط ایجاد کیے ہیں۔ جو ایجاد کا کام ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ اس حوالے سے رہا کہ پاکستان میں، بلکہ پوری ہسٹری میں آپ اگر دیکھیں کہ ابن مقلہ کے بعد کیلیگرافی کے فونٹ تخلیق نہیں ہوئے۔ ہاں، سرزمین ملتان میں ابن کلیم صاحب نے ایک خط رانا کے نام سے ایجاد کیا، اور اس کے بعد خط نستعلیق تقریباً 8ویں صدی ہجری میں ایجاد ہوا۔ اس کے بعد ابن کلیم صاحب کا خط ہے، یا پھر یہ 2 رسم الخطوط جو میں نے ایجاد کیے ہیں، ایک خط راشد اور خط راشد القلم، اور اس میں میرا خاصا کام ہے۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ میں اس پہ پینٹنگز بنا رہا ہوں، اور ان قریب یہ کووڈ کا جو ایریا ہے یہ ختم ہوگا تو اس کی ایگزیبیشن بھی میرے ہیلڈ کرنے کا ارادہ ہے، پاکستان میں بھی اور ابراڈ میں بھی۔ ٹیچنگ کا بھی میں شعبے سے وابستہ ہوں۔ BZU میں تقریباً 8-10 سال سے کیلیگرافی کے شعبے میں بچوں کو BFA اور BDizine کے اسٹوڈنٹس کو کیلیگرافی پڑھا رہا ہوں۔ میرے والدین مجھے بتاتے ہیں کہ آپ قلم اور دوات اور تختی سے زیادہ انسپائر ہیں۔ بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں تو میں ان چیزوں سے کھیلتا تھا، تو وہ شوق میرا، اور خوش نصیبی میری یہ تھی کہ میرے استاد صاحب وہ ہمارے ہی یعنی کہ گھر کے قریب تھا ان کا گھر، تو جب میں اسکول جاتا تھا تو ان کو کی کیلیگرافی کو دیکھ کر میری بریک لگ جاتی، اور میں گھنٹوں وہاں رکا رہتا تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے بیٹا جاؤ اپنا اسکول جائیں، تو مجھے وہ جو اندر سے ایک چیز تھی وہ کھینچتی تھی اس پر، تو میں نے شوق پیدا ہوا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی میں بھی یہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا آ جائے کریں۔ اسکول کے بعد میں جاتا تھا تو بس پھر میرا شوق بڑھ گیا۔ میری والدہ کو بہت شوق تھا حسن خط کا، اور حسن پرست تھیں وہ، بہت جو بھی خوبصورت چیز دیکھنی تھی وہ اس کی طرف ان کی یعنی کہ انسپائر ہوتی تھی، اور وہ کہتی تھی بیٹا خوش خط لکھا کرو۔ یہ موٹیویشن مجھے والدہ صاحبہ کی طرف سے کہ وہ مجھے خوش خط دیکھنا چاہتی ہیں۔ جو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹکس ہیں جمالیات کی، وہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان کو تھوڑا سا اس کے اظہار کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہمارا اس وقت معاشرے کا المیہ ہے اس میں یہی چیز ہے کہ بچوں کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے کوئی خاص موٹیویشن نہیں مل رہی اسٹیٹکس کی۔ ان کو جو دیا جا رہا ہے، جو فیڈ کیا جا رہا ہے، وہی اس میں وہ اپنے توانائیاں دکھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں۔ آج کل کے نوجوان بچے ہیں وہ ٹک ٹاک کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اگر ان کو کوئی اچھے علوم کی طرف راغب کیا جاتا تو آج وہ بھی کیلیگرافسٹ ہوتے۔ اور سب سے جو تکلیف دہ بات ہے اس فن کے حوالے سے کہ اس وقت بھی ملتان میں کوئی 20-22 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، آپ 5 کیلیگرافسٹ نہیں نکال سکتے فنگر ٹپس۔ اور ایک دن میری بات ہو رہی تھی واجد یعقوب صاحب سے، پاکستان کے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، تو کوئٹہ میں ایک ایگزیبیشن کی، بس بیٹھے تھے ایک عشائیے میں، تو میں نے ان سے ایسے بسبیل تذکرہ کہہ دیا کہ سر کتنے ہوں گے کیلیگرافسٹ؟ انہوں نے کہا کتنے ہوں گے سیال صاحب کیلیگرافسٹ پاکستان میں؟ میں نے کہا جی کوئی ہوں گے 10-15 تو ہوں گے۔ تو کہنے لگے یہ بھی آپ نے زیادہ بتا دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت 20 لاکھ کی آبادی ہے ملتان کے شہر،
اور اس میں صرف 2 کیلیگرافس آپ نکال کر دکھا دیں. آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں اگر آپ انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزق تو دے گا. اگر اس کو تعلیم کا حصہ بنا دیا جاتا تو یہ فن آج جس مقام پر تھا یہ کہیں آگے ہوتا. تو پھر ہم آج یہ بات نہ کہتے کہ اس وقت ملتان میں 2-3 آدمی. میری بیٹی رائنا ہے، وہ کیلیگرافسٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے کیلیگرافی کی پاکستان میں جو ایگزیبیشنز ہوئی ہیں نیشنل لیول کی، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، کمپٹیشنز بھی ون کیے. تو الحمدللہ وہ میرے اس فن کو لے کر آگے چلیں گی. عیدگاہ شریف کا جو پہلا کام تھا، جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہوا تھا، وہ سکھوں کے حملے سے مسجد ڈیمیج ہو گئی تھی. پھر اس کام کو آہستہ آہستہ، یعنی وہ اس معیار کا نہیں رہا، اس کی رینویشن ہوئی، یعنی کہ اس پورے کام کو دوبارہ سے انہوں نے پریزرو کیا ایز اٹ از، کوشش کی. وہاں پر جو قرآنک ورسز پہلے سے لکھی ہوئی تھی، ہم نے انہی آیات مبارکہ کو خط ثلث کے اندر ری رائٹ کیا، یعنی کہ دوبارہ سے اس سے بہتر کرنے کی کوشش کی. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مکمل عیدگاہ شریف کا الحمدللہ ایک یعنی کہ حرف بھی کسی اور نے نہیں لکھا، وہ ساری کیلیگرافی میں نے کی ہے، اس کے اندر بھی اور اس کے باہر کا جو ایریا ہے. تو اس پر کاشی کا کام بھی ہوا ہے اور نقاشی کا بھی ہوا ہے. وہ نقاش صاحبان وہ بھی سارے ملتان ہی کے تھے، اور کیلیگرافی الحمدللہ وہ ایسے سمجھ لیں کہ تاریخی کام ہے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، تاکہ وہ اس ملک کا اچھا شہری بن کر کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو اس ملک کے لیے فخر کا باعث بنے. ایوارڈز تو الحمدللہ میرے پاس الماریاں بھری پڑی ہیں. میرے پاس تو اب گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے. تو جو سب سے بڑا ایوارڈ مجھے ملا ہے وہ آرسیکا کی طرف سے ملا ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ، جو تبریز میں نے پارٹیسپیٹ کیا وہاں پر. اور تبریز یونیورسٹی میں نے لیکچر دیا، وہاں سے بھی مجھے یعنی کہ ان کے الحمدللہ سرٹیفکیٹس، اور یہ وہ ساری ایک پوری تفصیل ہے. اگر اس کو ہم گننے بیٹھیں تو ایک لمبی فہرست بن جائے. میں نے مختلف میڈیمز پہ کام کیا ہے، یعنی میں نے پیپر پہ بھی کیا ہے، اسکن پہ بھی کیا ہے، ہرن کی کھال پہ بھی کیا ہے، ووڈن پہ بھی کیا ہے، سرامکس پہ بھی کیا ہے، سنگ مرمر پہ بھی ہے، کینوس پہ بھی ہے، اور فیبرک پہ بھی ہے. یعنی الحمدللہ جو میڈیم بھی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کی نیڈ کو سمجھتے ہوئے کمرشل بھی کام کرتے ہیں، اور اپنی تسکین کے لیے بھی ہم نے جو پینٹنگز بنائی ہیں، وہ میرے پاس 400-500 کے قریب پینٹنگز میری اپنی موجود ہیں، جو میری سولو ایگزیبیشنز بھی ہو سکتی ہیں اس سے 4-5.